اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وقال الذي اور کہا اس شخص نے اشتراہ جس نے ان کو خریدا من مصر جس کا تعلق مصر سے تھا لامرأتہ اپنی بیوی کو اکرمی مثواہ کہ عزت سے بنا اس کی رہائش اس کا ٹھکانہ عسا قریب ہے کہ ان ینفعنا کہ یہ ہمیں نفع دے او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں وکذالک اور ایسے ہی مکننا ہم نے جگہ دی لیوسف فی الارض یوسف علیہ السلام کو زمین میں وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم ان کو سکھلائیں من تأویل الاحادیث باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم واللہ غالب علی امرہ اور اللہ تعالی غالب ہیں اپنے امر پر ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب پہنچے آپ اپنی طاقت کی عمر کو آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ہم نے دیا انہیں حکم اور علم وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکار لوگوں کو وَرَاوَدَتْهُ اور پھسلایا آپ کو التی اس عورت نے ہوا فی بیتہا آپ جس کے گھر میں تھے ان نفس ہی ان کے نفس کے بارے میں وغلقت الابواب اور بند کر دیے اس نے دروازے وقالت اور کہنے لگی ہیتا آ ادھر لکا میں تجھے کہتی ہوں قال آپ نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ انہو بے شک وہ ربی میرا مربی ہے احسن مثواي اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا انہو لا یفلح الظالمون بے شک شان یہ ہے نہیں کامیابی پاتے ظالم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلہ والوں نے جو مدین سے مصر آ رہا تھا کنویں سے نکالا اور مصر لا کے بازار میں آپ کو سودے کے طور پر پیش کیا آپ کی قیمت لگی مختلف لوگوں نے مختلف لگائی اور عزیز مصر اس کا لقب عزیز کا تھا نام اس کا قطفیر یا اطفیر تھا اور یہ ملک مصر کا وزیر اعظم تھا وزراء میں سے بڑا تھا بادشاہ کا نام ریجان ابن ولید تھا اور مصر شام سے جس جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے کم و بیش 8 یا 10 دن کے مسافت پہ تھا
تو عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا بھاری قیمت کے عوض میں، آپ کے وزن کے برابر وزن، مشک، چاندی، سونا، یہ چیزیں دے کر اس نے خرید لیا اور خرید کے گھر لایا۔ لمراتے ہی آ کے اپنی بیوی سے کہا، اس کی بیوی کا نام مشہور جو ہے وہ زلیخا ہے، اور ایک نام اس کا راعیل بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مسوا ہو، کہ اچھا اس کا ٹھکانہ بنانا، یعنی اس کو اچھا کمرہ، اچھا لباس، اچھی خوراک، اس کا خیال رکھنا، تو عزت سے اس کو اپنے یہاں رہنا دینا۔ ایسا مجھے امید ہے، قریب ہے کہ ان ینفعنا، کہ یہ کہ نوجوان ہمیں نفع دے گا۔ اور اس وقت آپ کی عمر جیسے کل بتلایا تھا 13 یا 17 یا 18 سال آپ کی عمر تھی۔ او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو لڑکا اپنا بنا لیں، بچہ بنا لیں، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی، اس جوڑے کی، عزیز مصر اور زلیخا کی اولاد نہیں تھی، لا اولاد تھے، اور عرصے سے ان کی شادی تھی لیکن اولاد سے محروم تھے۔ اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، انسان اپنی دولت سے یا عہدے منصب سے یہ اولاد کی دولت نہیں لے سکتا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے لڑکیاں لڑکے دونوں دے، جس کو چاہے صرف لڑکیاں دے، جس کو چاہے صرف لڑکے دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے، یہ اس کے پاس خزانے ہیں۔ ہاں بیماری ہو تو علاج کرانا چاہیے، علاج سنت ہے، ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا صرف 2 بیماریوں کا علاج نہیں ہے، ایک موت کا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ لا علاج بیماری ہے، موت سے کوئی آدمی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، علاج رکھا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا بچہ بن جائے گا، ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح یعنی پہلے جیسے اللہ نے ان کو بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا، کنویں سے اللہ نے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے دل کو ان کے لیے مہربان کر دیا، جیسے اللہ نے وہ کیا، تو وَكَذَلِكَ ایسے ہی مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو جگہ دی اس ملک میں، اس علاقے کے اندر، مصر میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی حکمت سے ہم نے اس کو مصر کے شاہی محل تک پہنچایا، اس لیے پہنچایا وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم ان کو سکھلا دیں، من تأویل الاحادیث، باتوں کو تعبیر دینا، باتوں کو ٹھکانے لگانا۔ اس سے مراد تعویل احادیث سے ایک مراد تو یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کے معاملات میں کسی اچھے نتیجے پہ پہنچنے کا ملکہ حاصل ہو جائے، اور یہ ظاہر ہے بڑی پنچایتوں میں انسان بیٹھتا رہے تو پھر یہ انسان کو گر آتا ہے، یا یہ ہے کہ جو جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں، شاہی محل ہوتے ہیں، لوگ اپنے مسائل لے کے پرانے زمانوں میں بادشاہوں کے پاس آتے تھے اور لوگوں کے مسائل شاہی محل میں بادشاہ سن کے حل کرتے تھے، تاکہ ان کو یہ مجلس شاہی محل کی ملے اور یوں ان کو حکومت کرنے اور حکومتی معاملات کو سدھارنا اس کا ملکہ حاصل ہو جائے۔ تو چونکہ پیغمبر جو علم دین اور علم شریعت ہے وہ کسی سے نہیں سیکھتا، وہ اللہ براہ راست پیغمبر کو سکھاتے ہیں۔ ہاں دنیا کی چیزیں وہ پیغمبر انسانوں سے سیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کھجوروں کے معاملے میں بات کی گئی تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی یہ ہمیں نہیں پتا، یہ تم زمیندار جانتے ہو، تو یہ مجھے موقع بموقع ایسی باتیں بتا دیا کرو۔
تو پیغمبر دنیا کی بات تو کسی سے سیکھ سکتا ہے، لیکن دین اور شریعت کی بات پیغمبر کو اللہ خود سکھاتے ہیں۔ تو اس لیے باتوں کی تعبیر، باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم، تاکہ اس وزیر اعظم کے گھر رہنے سے آپ کو اس کا ملکہ حاصل ہو جائے۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ غالب ہیں اپنے حکم پر، یعنی جو اللہ طے کر لیتے ہیں۔ برادران یوسف نے ان کو ختم کرنا اس کا ارادہ کیا، اور اللہ نے آپ کو بچانے اور مصر کے تخت پہ بٹھانے کا ارادہ کیا، تو اللہ غالب ہے اپنے امر پہ۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اللہ کی قدرتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب پہنچے یوسف اپنی قوت اور طاقت کی عمر کو، اور یہ کب آپ اس عمر کو پہنچے، کس وقت؟ بعض نے لکھا 30 سال کی عمر کو پہنچے، بعض نے کہا کہ 33 سال کی عمر کو پہنچے۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو دیا حکم اور علم۔ تو بعض نے اس سے مراد حکم سے مراد نبوت لی ہے، جیسے کئی جگہوں پہ دوسرے مقامات پہ قرآن کریم میں اس کے معنی نبوت کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد نبوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بعد 40 سال کی عمر میں عطا کی تھی۔ تو اس حکم سے مراد قوت فیصلہ ہے کہ دو لوگوں کا جھگڑا یا مقدمہ سن کے اچھے طریقے سے فیصلہ کرنا، یہ سوجھ بوجھ ہم نے ان کو دی۔ تو حکم سے مراد قوت فیصلہ، وعلم، اور علم سے مراد دینی سوجھ بوجھ، دین میں سمجھ ہم نے ان کو عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم صلہ دیا کرتے ہیں، اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، المحسنین، نیکوکار لوگوں کو۔ تو محسنین کے ایک معنی کیے گئے ہیں جو مصائب پر صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مصیبتوں میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ایسے لوگوں کو ہم اتنا ہی اچھا صلہ دیا کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کو دنیا کی عزت سے نوازتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے بڑے رتبے رکھے ہوئے ہیں۔ اور بھی اس کے کئی معنی محسنین کے کیے گئے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها، اور پھسلایا آپ کو التي، اس عورت نے، هو في بيتها، آپ جس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان نفس ہی، آپ کی خواہش کے بارے میں، آپ کے نفس کے بارے میں۔ تو مراد اس سے عزیز مصر کی بیوی ہے۔ تو ظاہر ہے جو وزیر، جو سینئر وزیر ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں سینئر وزیر وزیر اعظم ہوتا ہے، تو ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، حکومتی معاملات ہوتے ہیں، کبھی اپنے ملک، کبھی دوسرے ملک، کبھی کس ملک، کبھی کس ملک۔ تو اس طریقے سے یہ بھی مختلف امور میں مصروف رہتا تھا، اور گھر میں بیوی تھی یا یوسف علیہ السلام تھے، کیونکہ یہ بھی انہی کے گھر میں رہتے تھے، ان کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، ایک کمرہ ان کو دے رکھا تھا اچھے طریقے سے، اور بیوی بھی رہتی تھی۔ اب اگر ہفتہ ہفتہ 10 دن وہ گھر نہیں آتا تھا تو اکیلی بیوی تھی، اور یوسف علیہ السلام حسن کے بادشاہ تھے۔ اور بعض میں تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عزیز مصر نامرد تھا، تو اب ظاہر ایسی صورتحال میں اس کی بیوی کا شیطان کے بہلاوے میں آنا یہ ممکن تھا۔ ظاہر ہے جہاں انسان کے اوپر ایسے حالات ہوں تو پھسل جانا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، تو اس لیے اس عورت کے خیالات غلط ہونے لگے، اس کی سوچ غلط ہونے لگی، اور وہ یوسف کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگی۔ جب ایک موقع ایسا آیا کہ بادشاہ کہیں کسی دور کے علاقے میں چلا گیا، تو اس عورت نے اپنا پروگرام غلط بنا لیا اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گئی، اور آپ کی کبھی حسن کی تعریفیں کرے، کبھی کچھ کرے، کبھی کچھ کرے، اور ایسی باتیں کرے کہ جس سے یوسف کو اپنی طرف مائل کر لے۔
وراودت ہو، اللہ فرماتے ہیں اور پھسلایا، مائل کرنے کی کوشش کی اس عورت نے، وفی بیتہا جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، زلیخا یا راعیل النفسی آپ کی خواہشات کے بارے میں، اور باتیں ایسی فضا بنانے لگی اور انتظام بھی اس کے کر لیے، وغلقت الابواب اور اس محل کے جتنے دروازے تھے وہ سارے کے سارے بند کر دیے۔ بعض میں لکھا ہے کہ 7 دروازے تھے اور 7 دروازوں کے اندر وہ کمرہ تھا جس میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس کمرے میں آ گئی اور سارے دروازے بند کر دیے۔ وقالت اور کہنے لگی، حیت لک، حیت یہ بعض نے کہا کہ یہ عربی کا لفظ نہیں، یہ عبرانی کا لفظ ہے یا کسی اور زبان کا لفظ ہے، اس میں اس نے کہا حیت لک، یا اس کی مختلف قراتیں ہیں، حیت لک، حیت لک یا ہیت لک، کئی اس کی قراتیں جیسے قرآن کریم 7 قراتوں میں ہے۔ تو اس نے اس کے معنی ہوتے ہیں تعال، عربی میں اس کا ہم معنی لفظ تعال کا ہوتا ہے، حیت لک، تعال ہنا، ادھر آؤ میرے پاس، لک میں تجھے اس کا حکم دیتی ہوں، میں آپ کو کہتی ہوں کہ ادھر آؤ۔ قالت حیت لک، اس عورت نے کہا ادھر آؤ۔ قال معاذ اللہ، جب آپ بھانپ گئے کہ اس کے ارادے تو غلط ہیں اور یہ غلط مجھ سے کروانا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ کہ آپ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور پیغمبر نبوت کے ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں، اور نبوت سے پہلے بچپن سے نبوت تک کے زمانے میں بھی نبی معصوم ہوتے ہیں، اس دور میں بھی یہ گناہ نہیں کرتے۔ اسی لیے حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں ان کے بارے میں جمہور کا یہی موقف ہے کہ یہ 10 بھائی جنہوں نے حضرت یوسف سے یہ ظلم کیا تھا یہ نبی نہیں تھے۔ بعض نے کہا نا کہ یہ نبی ہو گئے تھے بعد میں پیغمبر بن گئے، اس لیے جمہور نے ان کی نبوت کو نہیں تسلیم کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو کام تھے وہ کبیرہ گناہ کے زمرے میں آتے، یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کرنا، آپ کو مارنا پیٹنا، آپ کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کرنا، اور آپ کو کنویں میں پھینک دینا اور پھر آپ کو بیچنا، یہ بڑے بڑے گناہ تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو جھوٹی قمیض پہ جھوٹا خون لگا کے پریشان کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ تھے، تو پیغمبر نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، اور جیسے آپ نے اس کے ارادے غلط دیکھے تو قال معاذ اللہ، فرمایا کہ اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا، یہ گناہ کا کام ہے، اور دوسرا عقلی طور پہ بھی یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ کیوں؟ انہ ربی، کہ بے شک وہ میرا رب ہے۔ اس کے 2 معنی، 2 تفسیریں ہیں۔ انہ، بے شک وہ، ایک تو مراد اس سے عزیز مصر ہے کہ بے شک وہ عزیز جس کی تو بیوی ہے اور تو مجھے دعوت گناہ دے رہی ہے، اور یہ دعوت گناہ اگر میں قبول کر لوں تو مانا ہوئے کہ میں عزیز کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں گا اور میں اس کی عزت میں خیانت کروں گا، اور یہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ انہ ربی، وہ میرا مربی ہے، اس نے میری دیکھ بھال کا ذمہ لیا، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہترین رہائش دی۔ تو جس کا اتنا بڑا احسان ہو، ایک مسافر کو، ایک غلام کو اتنا رتبہ دے کہ اس کو اپنے شاہی مال میں اپنے برابر کی حیثیت دے، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت میں ہاتھ ڈالنا یہ عقل مند انسان کا کام نہیں۔ جو غیرت سے عاری انسان ہو، جو عقل سے خالی انسان ہو، وہ یہ کر سکتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ۔
اور دوسرے اس کے مفہوم، اس کی تفسیر، انہ ربی، بے شک وہ رب، وہ اللہ میرا رب ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بے شک وہ اللہ میرا رب ہے، احسن مسوایا، اس رب نے مجھے جہاں شاہی محل میں جگہ دی، اس رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اب میں اسی رب کی نافرمانی کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک حقیقت یہ ہے کہ نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ۔ تو ظلم سے مراد یہاں ہوگا بدکاری کرنا، گناہ کرنا، کہ میں ایسا گناہ کر کے ظالم ٹھہروں گا، کیونکہ ظلم کے معنی بھی ہوتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو غیر موقع پہ رکھنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وقتی طور پہ شاید ہمارا یہ گناہ چھپ جائے، لیکن واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو تم گناہ چھپاتے رہتے ہو ایک وقت آتا ہے کہ ضرور اللہ اس کو ظاہر کر ہی دیتے ہیں، تو یہ ظاہر ہو کے رہے گا، اور پھر دنیا کی ذلت بھی اور آخرت کی ضلالت بھی ہوگی، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔